اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ ما ننال بہ سعة من رحمتک وفوزا عندک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا تبارک و تعالی ہم سب کا بچھایا ہوا یہ فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خدا تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خدا تبارک و تعالی ان ایام کے صدقے میں اور سید سجاد کی عصمت و طہارت کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور خدا تبارک و تعالی ان ایام کے صدقے میں ہم سب کو حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر مجلس کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ موضوع گفتگو قیام امام حسین بزبان امام حسین علیہ السلام تھا، اور اس میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ جو بات شروع ہوئی تھی وہ مدینہ سے شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد مدینہ کا جو مرحلہ تھا وہ مرحلہ انکار بیعت تھا، اور مکہ میں جب یہ مرحلہ پہنچا تو یہ دوسرا مرحلہ سٹارٹ ہوا کہ مرحلہ تبیین قیام امام حسین، کہ امام نے آ کر مکہ میں اپنے قیام کو صحیح ایکسپلین کیا ہے۔ 125 دن امام حسین علیہ السلام مکہ میں رہے ہیں، اور وہاں سے امام نے اپنے پیغام کو دوسرے شہروں تک پہنچایا ہے، اور مکہ میں ہی جو فعالیت اور ایکٹیویٹیز رہی ہیں، ایک نماز جماعت اور وفود سے مختلف افراد سے ملنا، مختلف ڈیلیگیشن سے ملنا، اور اس کے علاوہ خطوط لکھنا، اور خطوط جو آئے اس کا جواب دینا۔ اور کل کی مجلس کا خلاصہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام کا جب مختلف شہروں والوں کو پتہ چلا کہ امام نے بیعت نہیں کی ہے، انکار بیعت کی ہے، بیعت سے انکار کیا ہے، تو پھر اس کے بعد مختلف شہروں کا ریئیکشن مختلف تھا۔ اس میں سے ہمیں جو ریئیکشن کوفہ والوں کا نظر آتا ہے وہ دوسرے شہروں کا نظر نہیں آتا۔ کوفہ والوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے جناب سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں بیٹھ کے میٹنگ کی، اور وہاں سے خط لکھا امام حسین علیہ السلام کے نام، اور اس کے بعد ایک پورا رواج بن گیا، پورا کلچر بن گیا کوفہ والوں کا، کہ سارے کوفہ والے خط لکھنا شروع کر دیا ان لوگوں نے۔ حتیٰ کہ تاریخ میں ایک چیز ہے، ابھی پیچھے نہیں بتائی لیکن عرض کر دیتا ہوں، کہ جو خطوں کی روٹین تھی، جو لیٹرز لکھے جا رہے تھے کوفہ سے، بعض دفعہ ہوا یہ تاریخ میں یہ کہ ایک دن میں امام حسین علیہ السلام کو 600 خط ملے۔ 600، اس کا مطلب یہ ہے کہ رواج بن گیا تھا ایک، اور ان خطوں کی تعداد جو بتائی گئی ہے 12,000 خطوط، یا 12,000 اگر خط نہ بھی ہوں تو 12,000 لوگوں کی طرف سے وہ خطوط لکھے گئے کوفہ کے۔ اور آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض ہوا کہ ان لوگوں کو کوئی دین کی تڑپ نہیں تھی، ان لوگوں کے مقاصد کیا تھے خط لکھنے کے، تو یہ کل کی مجلس میں بیان کیا کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ قبائلی رقابت تھی۔ ایک قبیلے نے اگر خط لکھا تو دوسرے نے اس کمپٹیشن میں لکھا ہے،
حتیٰ یہ بھی بتایا تھا کہ اگر ایک گروہ نے، شیعہ گروہ نے لکھا ہے تو بنو امیہ کے طرفداروں نے، جو قاتلین امام حسین علیہ السلام ہیں کربلا میں، شبس ابن ربی جیسے لوگ، حجار ابن ابجر جیسے لوگ، وہ بھی اس میں پیش قدم ہوئے اور انہوں نے بھی خط لکھ دیا۔ تعجب کی بات یہ، اور یہ اور بھی بتایا تھا کہ شہروں کی رقابت بھی ایک وجہ بنی کوفہ کے کھڑے ہونے میں۔ کوفہ کیوں کھڑا ہوا، باقی شہر کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوفہ کا شام کے ساتھ جو کمپٹیشن تھا دمشق کے ساتھ، تو کبھی بھی کوفی نہیں چاہتے تھے کہ کیپٹل ہمارا دمشق ہو، شام ہو، تو کوفہ ہی رہے۔ تو یہ ایک تعصب بھی موجود تھا، اس وجہ سے کوفی لوگ کھڑے ہوئے۔ اور ایک چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ افراد کی آپس میں رقابت اور کمپٹیشن بھی تھا کہ ہر بندہ اپنا نام بنانا چاہ رہا تھا، اپنے ہم کہتے ہیں اپنے نمبر بنانا چاہ رہا تھا۔ تو اس لیے کوفہ کے لوگوں کی طرف سے یہ ری ایکشن تھا، اور اس کے جواب میں 12,000 خطوط کے جواب میں امام علیہ السلام کا ایک ہی خط تھا جو حضرت مسلم ابن عقیل کو دے کے بھیجا گیا، اور اس خط میں 2 نقطوں کی طرف توجہ دلوائی گئی۔ ایک چیز یہ ہے کہ امام نے کہا کہ میں دیکھوں گا کہ جو تم نے خطوط میں لکھا ہے، جو بات کہی ہے زبان سے، تمہارا عمل بھی اس کی گواہی دے رہا ہے یا نہیں۔ اور خاص کر اسپیشل جو خواص ہیں، جو قبائل ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ پبلک انہی کے پیچھے ہوتی ہے، جو خواص ہوتے ہیں انہی کے پیچھے عوام ہوتی ہے۔ یہ 2 لفظ ہیں، اس کو میں نے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ خواص یعنی خاص بڑے بڑے لوگ، اور عوام یعنی پبلک جو اپنے شعور سے فیصلہ نہیں کرتی ہے، جو بڑوں نے کر دیا اسی کے پیچھے۔ تو اس لیے امام علیہ السلام نے پہلی بات یہ فرمائی، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ جو امامت کا مفہوم کوفے والوں کا ہے کہ اِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْنَا امام، اس کی بھی تصحیح کی کہ میں امام، وہ والا امام جو تم مجھے استعمال کرنا چاہ رہے ہو، میں وہ امام نہیں ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منصوص من اللہ امام ہوں۔ اور اس کی تشریح امام نے ان چند لفظوں میں بیان کی۔ یہ کل کی مجلس کا خلاصہ تھا۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھی محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اگرچہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ چند افراد نے مجھے جو فیڈ بیک دیا ہے، اور ان کے شعوری سطح اور سمجھنے کی سطح خواتین میں بھی اور حضرات میں بھی، اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ جو چیز پک کر رہے ہیں وہ بہت مطلوب ہے۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے۔ موضوع میرا یہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت، لیکن اگر آپ یہی جو ہسٹری بتائی گئی ہے، یا جو چند چیزیں انالائز کی گئی ہیں، اس سے آپ کو ایک بات ضرور سمجھ میں آئی ہوگی کہ اگر ہم یہ والا موضوع بھی لیں کہ اس سارے پیریڈ میں، یہ 8ویں مجلس ہے آج، اس میں آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آئی ہوگی کہ امام علیہ السلام کتنے مظلوم تھے۔ یہ جو مظلومیت والا پہلو ہے، پہلے لفظوں سے سنا ہوا تھا کہ امام بڑے مظلوم ہیں، کربلا میں مظلوم ہیں۔ ابھی کربلا سے پہلے والی مظلومیت بتائی جا رہی ہے کہ اگر مدینہ میں تھے تو انسسٹ کیا جا رہا ہے بیعت پر، یہ مظلومیت ہے۔ اور اس کے بعد اپنے خاندان والے، بنی ہاشم والے جتنا ساتھ دینا چاہیے تھا نہیں دے رہے، یہ مظلومیت، دوسری مظلومیت۔ تیسری مظلومیت انہی کا امام کا بھائی، وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، یہ بہت بڑی مظلومیت ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہاں مدینہ سے نکل رہے ہیں تو وہ کتنی مظلومیتیں ہیں جو اپنی جگہ پر ہے۔ مکہ میں جب پہنچے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ لوگ آ کر، کچھ لوگ سجیشنز دے رہے ہیں، کچھ لوگ نصیحت کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی مظلومیت ہے امام کے لیے۔ پھر اگلی مظلومیت کا اندازہ لگائیے کہ کچھ لوگ ہیں جو خواص ہیں، جب امام علیہ السلام ان کو اپنا ہدف بتا رہے ہیں اور اللہ کو بھی گواہ بنا رہے ہیں، تو وہ سامنے سے رو رہے ہیں، گویا کہ امام علیہ السلام اپنا مصائب سنا رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، لیکن ساتھ پھر بھی نہیں دے رہے۔ یہ بھی بہت بڑی مظلومیت ہے۔ اور پھر اگلی مظلومیت یہ ہے کہ کوفہ والے لیٹر لکھ رہے ہیں، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْنَا امام، ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی بہت بڑی مظلومیت ہے کہ ملت اور امت امامت کا تصور ایک تو سمجھ نہیں رہی، اور اگر جو بھی سمجھ رہی ہے وہ اپنے مقاصد کو استعمال کرنے کے لیے امام کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں۔
تو یہ بھی اگر موضوع لیا جائے تو یہ بھی ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ سے لے کر کربلا تک مظلومیت، پورا تاریخی اعتبار سے انسان ڈھونڈے سینکڑوں اور ہزاروں مظلومیتیں نظر آئیں گی. ٹھیک، ابھی شہروں کے اعتبار سے بھی یہ موضوع بن سکتا ہے کہ مدینہ میں امام کی مظلومیت، مکہ میں امام کی مظلومیت، کوفہ میں امام کی مظلومیت، اور آج جو آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں ایک اور ڈائریکشن سے، بصرہ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت دیکھیے گا. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کربلا سے پہلے کتنی کربلائیں ہیں جو امام نے فیس کی ہیں. یہ جملہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں رہ گیا تو یہ بھی بہت قیمتی جملہ ہے کہ کربلا سے پہلے کتنی کربلائیں امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کو فیس کر کے کربلا میں پہنچے ہیں. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر. اگرچہ یہ بھی موضوع نہیں ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لکھے گئے خطوط لیٹرز، لیکن کیونکہ موضوع یہ ہے کہ امام کی زبان سے قیام امام حسین، بس امام کی جو چیزیں جو زبان سے نکلی ہیں ہم لوگ وہ کلیکٹ کر رہے ہیں تاریخ سے اور حدیث سے. اس میں مجبوری یہ ہے کہ جو چیز اگر لیٹر کی صورت میں لکھی گئی ہے امام نے بیان فرمائی ہے ہمیں وہ بیان کرنی ہے. اگر امام نے خطبہ دیا ہے وہ بیان کرنا ہے. اگر کوئی کسی سے عبداللہ ابن زبیر سے، عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عباس سے بات کی ہے پرسنل، وہ بیان کرنی ہے. تو بس کوئی خاص فقط لیٹر نہیں ہے، لیکن پچھلی ایک دو مجالس کیونکہ لیٹرز ہی کا ذکر تھا اسی لیے لیٹر ہی پڑھے تھے. کوفہ والوں کے لیٹرز آئے، امام نے لیٹر میں ہی جواب دیا. بس امام کا موقف اور امام کی جو زبان تھی اس ٹائم خطبہ نہیں ہونا چاہیے، لیٹر کا جواب لیٹر سے. آج آپ آ جائیے، یہ چار شہر سمجھنے ضروری ہیں. جیسے کہ آپ لوگ کسی حد تک ہم نے کوشش کی کہ آپ کو مدینہ کی فضا سے آشنا کروایا جائے، کسی حد تک مکہ، کیونکہ مکہ پر زیادہ ہمارا ابھی فوکس ہے. کوفہ بھی آپ لوگ کسی حد تک آشنا ہو چکے ہیں کہ کوفہ کی کیا صورتحال تھی. آج بصرہ کی بتاتے آپ کو، یہ چار شہر، پس مدینہ، مکہ، بصرہ اور کوفہ، اور پھر اگلے مرحلے میں دمشق، شام. وہ اگر خدا نے کسی وقت اور توفیق دی تو اس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. بصرہ بھی بہت اہم شہر ہے جو عراق میں ہے. اس وقت بھی یہی تھا کہ عراق کے یہ دو شہر کوفہ اور بصرہ، ان کی ایک خاص اہمیت تھی. اب آپ کو تعجب ہوگا کہ کوفہ سے لوگ خط لکھ رہے ہیں امام کو. 12,000 خط یا 12,000 لوگوں کے لکھے گئے خطوط امام تک پہنچے ہیں. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ بصرہ بالکل اس کے برعکس، امام علیہ الصلوۃ والسلام لیٹر لکھ رہے ہیں بصرہ والوں کو. بصرہ والوں کی طرف سے کوئی ایک لیٹر بھی نہیں آیا کہ آپ آئیے. بالکل برعکس، امام علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں ہیں، مکہ سے لیٹر لکھ رہے ہیں بصرہ والوں کے نام. کن کے نام لکھا جا رہا ہے؟ آیا کوئی بصرہ میں شیعہ تھے، بصرہ میں عام پبلک تھی، یا بصرہ میں قبائل کے سربراہ تھے، یا بصرہ میں بنو امیہ کے بڑے بڑے لوگ تھے؟ یہ مظلومیت ہے، یہ بھی آج بتانے جا رہا ہوں. بصرہ میں امام کی مظلومیت، اس کا آج کا عنوان یہ بھی بن سکتا ہے، قیام امام حسین پہ زبان امام حسین میں. یہ دیکھیے گا آج کی مظلومیت دیکھیے گا کہ بصرہ میں ہمیں تاریخ میں اگر شہر بصرہ پر نگاہ دوڑائی جائے تو شیعیان موجود تھے، لیکن اتنی تعداد میں نہیں جتنی کوفہ میں تھے. ابھی بصرہ کی ہسٹری بتانا مقصود نہیں ہے کہ میں آپ کو بصرہ کی ہسٹری بتاؤں، میں فقط یہ بتانے جا رہا ہوں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بصرہ میں خط لکھا ہے اس کو 5 لوگوں تک پہنچایا ہے. جو شخص لے کر گیا اس کا نام ہے جناب سلیمان ابا رزین، جناب سلیمان ابا رزین یا ابو رزین. ٹھیک ہے، یہ شہید کر دیے گئے، بتاؤں گا انشاءاللہ. ہوا یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خط کن کو لکھا ہے، کن کے نام ہے؟ من الحسین ابن علی الی 5 بندوں کے نام ہیں. امام حسین کی طرف سے 5 بندوں کے نام. پہلے بندے کا نام کیا ہے؟ مالک ابن مسمعیل بکری، بکر قبیلہ ہے اس کے نام. دوسرا بندہ ویلا الاحنف ابن قیس، تیسرا منذر ابن جارود، چوتھا مسعود ابن عمرو، پانچواں قیس ابن حیثم. یہ 5 لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، تاریخ میں لکھے ہیں کہ ان 5 کو
یہ لیٹر عبارت ایک ہی تھی لیکن علیحدہ علیحدہ پہنچایا گیا، کہ بعض کے نزدیک نہیں، یہ اکٹھے ہی پہنچایا گیا۔ اب اس میں علیحدہ علیحدہ آ رہا ہے، اس میں نہیں جاؤں گا۔ اب دیکھیے گا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ 5 بندے کون تھے، پھر آپ کو امام کی مظلومیت سمجھ میں آئے گی اور آپ کے ذہن میں سوال بھی اٹھیں گے۔ یہ جس کے نام لکھ رہے ہیں مالک ابن مسمہ، ایک لائن میں بتاؤں گا۔ مالک ابن مسمہ کون سا شخص ہے کہ جو بنو امیہ کا سپورٹر ہے اور جنگ جمل میں مروان ابن حکم کو پناہ دینے والا شخص ہے، اس کے نام امام علیہ السلام لیٹر لکھ رہے ہیں۔ دوسرا بندہ احنف ابن قیس۔ احنف ابن قیس وہ ہے کہ جو امیر المومنین کا بھی صحابی تھا، لیکن کیا لیول تھا اس کا، مینٹل لیول اندازہ لگائیے کہ یہ وہ تھا کہ جس نے صفین میں امیر المومنین کی سائڈ پر تھا، لیکن امیر المومنین سے یہ کہا کہ آپ نے سارے عربوں کو مروا دیا ہے، آپ نے تو جنگ کر کے سب کو ہم کو مروا دیا ہے۔ یہ ایک اس کا جملہ احنف ابن قیس کا۔ دوسرا بھی سن لیجئے، اس نے کہا کہ ہمیں یہ آئیڈیا ہوا ہے آپ کے ساتھ رہ کے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نہ آپ خود پیسہ بناتے ہیں نہ دوسروں کو بنانے دیتے ہیں، صحیح، اور آپ لوگوں کو جیسے امیر شام پولیٹکس کرتا ہے، آپ کو ایسی پولیٹکس بھی نہیں آتی ہے۔ یہ احنف ابن قیس کی بات ہے کہ، اور یہ احنف ابن قیس وہ ہے کہ جب امیر مختار زبیریوں کے خلاف لڑے تھے تو زبیریوں کے ساتھ مل کے امیر مختار کو مروانے والوں میں سے بھی یہ تھے بعد میں۔ اس کے نام بھی امام علیہ السلام لیٹر لکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کن کن لوگوں کے نام تھے۔ تیسرا بندہ مسعود ابن عمر ازودی، یہ کون تھا؟ آپ کو اس میں بھی تعجب ہوگا، یہ کون ہے؟ یہ بھی جنگ جمل میں امیر المومنین کے سامنے مقابلے میں جو لشکر تھا جناب طلحہ و زبیر کا، اس کا کمانڈر تھا، امیر المومنین کے بالکل سامنے مقابلے میں۔ امام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اس کو بھی لیٹر لکھ رہے ہیں۔ چوتھا بندہ منذر ابن جارود عبدی، یہ کون تھا؟ یہ امیر المومنین کے زمانے میں امیر المومنین نے، اس کا باپ بہت اچھا بندہ تھا، اس کی شہرت اچھی تھی، امیر المومنین نے اس کے باپ کی رحلت کے بعد اسے ایک جگہ کا گورنر بنایا، اس کے باپ کی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی، تو کیا کیا اس نے، سارے پیسے جو تھے وہاں کے وہ کھا کے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ تو امیر المومنین کو پتہ چلا، امیر المومنین نے کہا کہ یہ خیانت ہے، کہ یہ پبلک کے پیسے ہیں، تمہارے باپ کا مال تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہ خیانت کی، اور ان کی بھی ایک خیانتوں کی لسٹ ہے جو کبھی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض ہوگی۔ بس ایک بندہ اور بھی منذر ابن جارود عبدی ہے، اس کا بعد میں بتاؤں گا تھوڑا سا۔ بس یہ جو افراد تھے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ایک بندہ بھی کام کا کوئی ساتھی ہو بصرہ میں وہ نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ امام علیہ السلام ایسوں کو کیوں لیٹر لکھ رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں فوری یہ سوال کیا ہوگا کہ امام ایسے بندوں کو جو کہ جمل میں امیر المومنین کے مقابلے میں کمانڈر ہے، یا امیر المومنین کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے تو مروا دیا ہے ساری عرب قوم کو اور آپ لوگوں کو پولیٹکس بھی نہیں آتی ہے، امام حسین علیہ السلام ایسے بندوں کو کیوں لیٹر لکھ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ پہلے میں لیٹر پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب امام حسین علیہ السلام کا لیٹر ہے، 60 ہجری میں مکہ سے بیٹھ کر امام لکھ رہے ہیں، امام جواب نہیں دے رہے، امام لکھ رہے ہیں بصرہ والوں کے نام، کوفہ کے بالکل برعکس۔ کوفہ میں لوگوں نے لکھے تھے، امام نے جواب دیا تھا۔ بصرہ میں امام خود سے لکھ رہے ہیں، خود سے اپنا نمائندہ بندہ بھیج رہے ہیں جو لیٹر جا کے ان کو دے۔ کیا لکھ رہے ہیں عبارت؟ اما بعد، یعنی حمد اور ثنا کے بعد جو جملے ہیں وہ یہ ہے، اگر عربی پڑھوں تو سپیڈ کے ساتھ، کہ فَإِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ علی خلقہ وَأَكْرَمَهُ بِنُبُوَّتِهِ وَاخْتَارَهُ لِرِسَالَتِهِ، یا ترجمہ کر دوں تو شاید بہتر ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے لیے چنا تھا، اور جب رسول اللہ کی رحلت ہو گئی، رحلت کے بعد
ہم وارث رسول تھے. یہ امام حسین علیہ السلام بصرہ والوں کو لکھ رہے ہیں، ان لوگوں کو. ہم وارث رسول تھے، ہم اس کے اولیاء اور اوصیاء تھے، اور ہمارا حق بنتا تھا کہ ہم مسند خلافت اور ولایت پر ہم لوگ بیٹھیں، ہمارے ہاتھ میں حکومت ہونی چاہیے تھی. لیکن لوگوں نے یہ بے وفائی کی اور لوگوں نے ہم سے غصب کر لی. لیکن ہم نے امت کے وسیع مفاد کے تحت تفرقہ سے بچنے کے لیے ہم خاموش ہو گئے کہ امت میں فرقے نہ ہو جائیں، تفرقہ نہ ہو جائے، اس لیے ہم خاموش ہو گئے. جبکہ حق ہمارا ہی تھا، ہمارا حق بنتا تھا، لیکن ہم نے اسلام کی حفاظت کے لیے، ایسا نہ ہو کہ آپس میں لڑائیاں ہو جائیں، اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا حق چھوڑ دیا سے مراد چشم پوشی کی، جبکہ حقدار ہم تھے اس حکومت کے اور اس کرسی کے. اس کے بعد جب یہ سارا لکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ایک آخری 4 لائنیں لکھتے ہیں انہی کو، بصرہ والوں کو. فرماتے ہیں وَقَدْ بَعَثْتُ رَسُولِي إِلَيْكُمْ بِهَذَا الْكِتَابِ، کہ میں یہ بندہ بھیج رہا ہوں تمہاری طرف یہ لیٹر دے کر. اصل میں پیغام یہ والا پیغام ہے، کیا کرنا ہے؟ وَأَنَا عَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ. میں تمہیں بلا رہا ہوں کس چیز پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے لیے اور نبی کی سنت کے لیے تمہیں بلا رہا ہوں، ان 2 چیزوں کے لیے. کیوں، کیا ہوا؟ امام خود فرماتے ہیں فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِیتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْیِیَتْ، کہ سنت جو رسول کی تھی وہ مر گئی ہے، ختم ہو گئی ہے اصل سنت، اور جو بدعتیں ہیں، جو نیا دین کا تصور ہے وہ آ گیا ہے. صحیح، سنت رسول جو اصلی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور بدعتیں پورے معاشرے میں، پورے اسلام میں پھیل گئی ہیں. اب یہ جو جملہ فرماتے ہیں، یہ سارا نقطہ یہی ہے کہ وَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي وَتُطِيعُوا أَمْرِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، یا رشاد. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، ہدایت کے راستے پر رہو تم، تو یہ 2 کام کرو کہ ایک تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنو، اور پھر جو فرمان دوں اس کو فالو کرو، اس کی اطاعت کرو. دیکھیے نا، یہ امامت ہوتی ہے. امامت سمجھانا یہ ہے کہ پھر اپنا، جیسے میں نے کہا تھا نا، امام وہ ہوتا ہے کہ جو ہم لوگوں نے سب نے اپنی زندگیوں کو اس کے ہاتھ میں دے دینا ہوتا ہے. پھر ہماری زندگی، ہمارا پیسہ، ہمارا بزنس، ہماری کوئی چیز نہیں رہتی. پھر میری سب چیز ختم ہو کے ساری چیز امام میں فنا ہو جاتی ہے. توجہ فرمائی، یہی ہے کہ وَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي وَتُطِيعُوا أَمْرِي، کہ جو امام کہہ رہا ہے اس کو فالو کرنا ہے، اور جو حکم دے رہا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے. پھر اپنی مرضی نہیں رہتی، اپنی مرضی ساری ختم. جو امام کی مرضی ہے وہ والی امامت چاہیے. یہاں بھی دوبارہ کہوں گا، آپ سوچئے، یقین کیجئے، قسم اٹھا کے اپنے آپ سے یہ جواب آپ لوگ دیں گے، سوال میں اٹھا رہا ہوں، قسم اٹھا کے بتائیے کہ کتنے لوگ ہوتے اگر ہم لوگ میں سے کہ ہم لوگ اس لیول پر ہوتے، یا یہ ساری مجالس سالہ سال سے سن کے اب کس لیول پر ہیں؟ آیا آمادگی ہے کہ واقعاً مثلاً انسان ڈیسیژن لے کے نہیں، واقعاً جو امام ہے یا جو نمائندہ امام ہے اس کے لیے انسان ساری چیزیں فدا کر دے؟ اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے الحمدللہ امامت کے مفہوم کو سمجھ گئے ہم. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی بہت پیچھے ہیں. کم از کم یہ جواب تلاش کریں، ہم لوگ بھی، خواتین بھی، کہ ابھی کس لیول تک پہنچے ہم لوگ کو، یہ ضرور تلاش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ امام علیہ السلام کن لوگوں کو لیٹر لکھ رہے ہیں؟ دوبارہ کہوں گا، کون سے لیٹر کن کو لکھ رہے ہیں؟ ان میں سے کوئی آپ کو مومن لگ رہا ہے بڑے لیول کا؟ چھوٹے لیول کا بھی نہیں لگ رہا، جو امام علی علیہ السلام کو کرٹیسائز کر رہا ہے، جو امام کے سامنے جنگ جمل میں کھڑا ہے. ان کو امام علیہ السلام، امام حسین لیٹر لکھ رہے ہیں. اب سوال کہ ان کو کیوں لکھا لیٹر؟ سوال ذہن میں یہ جاتا ہے کہ ان کو کیوں لکھ رہے ہیں لیٹر؟ پہلا جواب یہ ہے کہ دیکھیے کہ کوفہ کی اور بصرہ کی خاص اہمیت تھی. پہلا جواب دے رہا ہوں، توجہ رکھیے گا کہ کوفہ اور بصرہ کی خاص اہمیت تھی. کوفہ کے لوگ خود سے امام کو لکھ رہے تھے. کیوں؟
کیونکہ جو کوفہ کا گورنر تھا اس نے تھوڑی بہت چھوٹ دی ہوئی تھی، ڈیل دی ہوئی تھی شیعوں کو، نعمان ابن بشیر، وہ اتنا اسٹرکٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اسی لیے کوفہ والے کچھ تھوڑا بہت ان میں تھا کہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن بصرہ میں اس وقت کون گورنر تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد۔ جب یہ امام لیٹر لکھ رہے ہیں تو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد ملعون، اس ٹائم کوفہ میں نہیں آیا تھا۔ امام جب مکہ سے نکلیں گے تو ابن زیاد بھی بصرہ سے نکل کر پھر کوفے کا گورنر بن جائے گا، کیونکہ ان کو پتہ چل چکا تھا، بنی امیہ کو ان کے جاسوسوں نے خبر دے دی تھی کہ مسلم پہنچ گئے ہیں اور لوگوں نے بیعت کر لی ہے، اور یہ جو نعمان ابن بشیر ہے جو کوفہ کا گورنر ہے، یہ تو بہت ڈھیلا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے امیر شام کا بھی جو مشاور تھا اور بعد میں جو یزید کا بھی مشاور تھا، جو اس کو سارے اس کے کان بھرتا تھا، اس نے کہا کہ بصرہ کا جو حاکم ہے، گورنر ہے عبید اللہ ابن زیاد، اس کو کوفہ کی بڑی شناخت ہے، فوری طور پر اس کو وہاں سے اٹھا کر کوفہ بھیج دو، یہ تحریک کو ختم کر دے گا۔ اور ہوا بھی ایسے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے ختم کر دی ساری تحریک۔ یہ بھی ایک پورا موضوع ہے، یہ بھی ایک پورا موضوع ہے۔ فقط ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ سوچئے کہ کوفہ میں 40,000 تک لوگوں نے حضرت مسلم کی بیعت کی، اور جب ابن زیاد بصرہ سے آیا ہے، ابن زیاد کے ساتھ آپ نے کسی تاریخ میں دیکھا ہے، کہیں پڑھا ہے کہ پوری آرمی ہو؟ نہیں، اکیلا تھا۔ ایک اکیلے شخص نے 40,000 والوں کی بیعت کو سب کو پھیر دیا۔ یہ بھی سوال آنا چاہیے ذہن میں کہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس وہ کیا پاور تھی کہ جس نے حضرت مسلم کی ساری تحریک کو گرا دیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کا جو باپ تھا زیاد ابن ابی، وہ اسی کوفہ کا گورنر تھا، اور یہ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی جوانی کوفہ میں گزاری تھی۔ اس کو سارا پتہ تھا کہ لوگوں کو کس طرح گرانا ہے، اس کو سارا پتہ تھا، اس کو آرمی کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ توجہ فرمائی۔ اب میں دوسری طرف نہ چلا جاؤں، بس جو بات کر رہا تھا کہ کوفہ کا گورنر اس وقت ڈھیلا تھا یزید کے دور میں، اوائل کے دور میں، نعمان ابن بشیر، لیکن بصرہ کا گورنر یہ عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ اس نے کیا کیا کہ یہ کسی کو موقع نہیں دیتا تھا، اس کو جہاں بھی شک ہوتا تھا کہ کچھ ہے فوراً اس کی گردن اڑا دیتا تھا۔ صحیح، امام علیہ السلام نے لیٹر اس لیے لکھے کہ کوفہ کے ساتھ ساتھ جو بصرہ ہے اس کی ایک خاص اہمیت ہے، یہ پیغام بصرہ تک بھی پہنچنا چاہیے، بصرہ کے لوگوں تک بھی ضرور میرا پیغام پہنچے، اسی لیے خود لیٹر لکھ رہے ہیں۔ پہلا جواب یہ۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ توجہ فرمائیے گا، وہ یہ کہ سسٹم ایسا تھا کہ امام علیہ السلام پبلک کو لیٹر نہیں لکھ سکتے تھے۔ ہوتا کیا تھا، سسٹم قبیلے کا تھا، ٹرائب، کہ قبیلے کے ہی بڑے کو خط لکھنا ہے آپ نے۔ یہ جو سارے تھے یہ بڑے لوگ تھے وہاں، امام کا کوئی بھی ساتھی نہیں ہے، لیکن امام پھر بھی ان کو کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس لیٹر جائے گا، پھر ان سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ لیٹر پہنچا ہے۔ امام مجبور تھے کہ ان تک ہی لیٹر بھیجیں، پھر لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، ان کے جو نیچے ٹرائب والے تھے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ لیٹر آیا ہے۔ یہ دوسرا جواب ہے، مجبور ہے، سسٹم ایسا ہے، ایسا نہیں کر سکتے امام علیہ السلام بصرہ کی پبلک کو لیٹر لکھیں، رواج بھی نہیں تھا، بڑے کو لکھنا پڑتا تھا، وہ بڑا آگے ساری قوم کو بتاتا تھا، یہ امام کی مجبوری تھی۔ دوسرا جواب یہ۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ امام علیہ السلام اس لیے انہیں لکھ رہے ہیں کہ حجت تمام کر رہے ہیں، اتمام حجت کر رہے ہیں۔ بصرہ والوں کا ایسا نہ ہو کہ بصرہ والے کہیں نہ وہ خط لکھ رہے ہیں نہ امام کچھ پیغام ان تک پہنچا رہے ہیں، نہیں، بلکہ امام خود لکھ کر حجت تمام کر رہے ہیں۔ کل کو قیامت کے دن نہ مدینے والے کہہ سکیں، نہ مکہ والے کہہ سکیں، نہ کوفہ والے کہہ سکیں، نہ بصرہ والے کہہ سکیں کہ ہم تک کوئی پیغام نہیں پہنچا، اس لیے امام علیہ السلام حجت تمام کر رہے ہیں۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ اس لیے امام علیہ السلام لیٹر لکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ یہ سب منافق تھے، یہ منافق تھے، یہ سارے بصرہ والے، یہ جو بڑے ہیں، امام اس لیے لیٹر لکھ رہے ہیں تاکہ ان کے شر سے بچا جائے۔ بعض اوقات دشمن کو بھی یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ اس کے دشمن کے شر سے بچنے کے لیے اسی کو ہی کہنا پڑتا ہے کہ آپ یہ کام کروا دیں، آپ یہ کر دیں،
کم از کم اتنی شرم تو آئے گی کہ حسین کے سامنے کھڑے نہیں ہونا. توجہ فرمائی. جیسے کہ ابھی یہ 3-4 دن پہلے مثال دیتا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی، شاید آپ کو پتہ ہو، یہ بہت مثال ٹھیک ہے. امیر کویت کا انتقال ہوا ہے. امیر کویت کا جو بادشاہ ہے، صحیح، آیت اللہ سستانی کے دفتر سے ایک لیٹر گیا ہے، پیغام تسلیت، صحیح ہے. اس میں آیت اللہ سستانی نے تعزیت کی ہے کہ یہ انتقال کر گیا ہے. اب بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ظالم تھا، اس میں کوئی شک نہیں ظالم ہے، لیکن آیت اللہ سستانی کی بصیرت دیکھیے کہ آیت اللہ سستانی جو لیٹر لکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پھر بھی امیر کویت دوسروں کی نسبت، امارات والوں کی نسبت، سعودی کی نسبت پھر بھی شیعوں کو کچھ ریلیکسیشن دیتا تھا. اس لیے ہی شیعوں کو، اپنے شیعوں کو جو کویت میں ہیں ان کو بچانے کے لیے آیت اللہ سستانی لیٹر لکھ رہے ہیں کہ شیعوں کے دل میں، اس کے دل میں شیعوں کا وہ بغض جو ہے اگلے کے دل میں وہ نہ آئے، کچھ فلیکسیبلٹی رہے. یہ دیکھیے یہ چیز ہوتی ہے، ہم لوگوں کو یہ چیز سمجھنی ہے کہ دیکھیے بالکل سیرہ حسینی ہے. اگر امام اس وقت بصرہ والوں کو لکھ رہے ہیں، پتہ ہے امام کو کہ یہ منافق ہیں، امام کو نہیں پتہ، پتہ ہے، سارا پتہ ہے، لیکن بعض اوقات شر کو کم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیٹر لکھا جاتا ہے رحمک اللہ، اللہ رحمت کرے اس پر، اللہ تمہارے پر رحمت کرے. صحیح ہے، یہ اس کے شر سے بچانے کے لیے. سیم یہی آج سیرت، جس نے پڑھی ہوگی اس کو پتہ ہوگا، جس نے نہیں پڑھی ہوگی وہ کہے گا کہ کیوں لکھ دیا لیٹر. جس نے پڑھی ہوگی اس کو پتہ ہوگا نہیں بالکل امام حسین کی سیرت پر عمل کیا آیت اللہ سستانی نے، لیٹر لکھ کے اپنے لوگوں کو، اپنے شیعوں کی حفاظت کی ہے. جس کو نہیں پتہ ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں ویسے کیا ہے، نہیں، بالکل یہ حسینی سیرت ہے. اور آخری جواب جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لیٹر لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی لیٹر کی وجہ سے، جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ منافقوں کو لکھا گیا ہے، اسی میں سے کچھ لوگ جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہوگا امام علیہ السلام کے کاروان میں شامل ہو گئے. کم تھے لیکن پھر بھی اس لیٹر کے بعد کچھ لوگ بصرہ سے امام علیہ السلام کے کاروان میں شامل ہو گئے. بس دیکھیے جو معصوم ایک کام کرتا ہے اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے. اب مظلومیت بھی دیکھیے اور پلان بھی دیکھیے معصوم کا، کہ معصوم ایسے افراد کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ جو ویسے اس لیول پر نہیں ہیں، بلکہ بعض اوقات منافق ہیں یا دشمن ہیں، لیکن انہی خطوط کے ذریعے سے جو اپنے ساتھی کھینچنے تھے وہ امام علیہ السلام نے کھینچ لی ہیں. یہ بصیرت ہوتی ہے، یہ ساری بصیرت ہے. اب آخر میں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو بصرہ والوں کو لکھا گیا، یہ لیٹر لکھا گیا، اس میں ان کا کیا ریاکشن تھا، ان لوگوں نے کیا جواب دیا یا ان کا ریاکشن کیا تھا. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقتسا پر. بصرہ والے یہ جو 5 لوگ تھے بڑے بڑے، ان میں سے جو احنف ابن قیس تھا جو کہتا تھا کہ امیر المومنین آپ نے سارے عرب مروا دیے، اس بندے نے جواب دیا امام حسین علیہ السلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک قرآن کی آیت لکھی، امام کو جواب دیا، امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ فاصبر ان وعد اللہ حق، کہ آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ حق ہے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، کہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو سبق نہیں پائیں گے. اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ آپ صبر کیجئے، ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دینا. ایک آیت قرآن کی لکھی جواب دے دیا ہے. کس نے؟ اسی نے کہ جو امیر المومنین کے بارے میں بھی ڈاؤٹ میں رہتا تھا. بس یہ ریاکشن ہے بصرہ کے ایک بڑے بندے کا. دوسرا ایک شخص تھا جو منذر ابن جارود تھا، جو امیر المومنین نے جسے گورنر بنایا ہوا تھا اور وہ سارے پیسے کھا گیا تھا. اس کا کیا ریاکشن تھا؟ اب دوسرے کا ریاکشن دیکھیے گا. اس نے جواب نہیں لکھا لیٹر کا، اس نے کہا کہ کیا کیا، جس شخص کو امام علیہ السلام نے لیٹر دے کے بھیجا تھا اس کا ہاتھ پکڑا اور ابن زیاد کے دربار میں لے آیا بصرہ میں. کہا کہ یہ حسین ابن علی کی طرف سے آیا ہے، ہمیں لیٹر دے رہا ہے. ابن زیاد نے کہا فوری طور پر اس کی گردن اڑاؤ، اور گردن اڑا دی. یہ منذر ابن جارود کی خیانت یہاں بھی دیکھ لیجئے. پہلے پیسوں کی خیانت امیر المومنین کے زمانے میں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں پیسوں سے بھی بڑی خیانت، کہ ان کے نمائندے اور ان کے سفیر کو وہ بات کو اوپن کر دیا اور مروا دیا. یہ منذر ابن جارود کا ریاکشن تھا. تیسرا ایک شخص جو یزید ابن مسعود تھا، یہ بندہ
وہ ان 5 میں نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اس کو بھی تاریخ نے بتایا کہ یہ لیٹر جو یہ ٹیکسٹ ہے یہ اس کو بھی امام علیہ السلام نے بھیجا۔ یہ 1 نمبر بندہ تھا بصرہ کا۔ اس نے جب امام حسین علیہ السلام کا یہ لیٹر دیکھا، اس نے اپنے لوگوں کو بلایا، 3 قبیلوں کو بلایا، 3 قبیلوں کو بلا کر کہا کہ میں تمہیں سالہ سال سے یہ بتا رہا ہوں کہ حسین حق پر ہیں، اور یہ امیہ، بنو امیہ اور امیر شام اور یہ یزید، یہ سارے جو نسل ہے یہ ملعون ہے، اور میں شروع سے حسینی ہوں۔ بڑا 1 نمبر بندہ تھا۔ اس نے یہ کہا کہ تم میرا ساتھ دو گے امام حسین علیہ السلام کے مسئلے میں؟ لوگوں نے بھی کہا کہ ہم ساتھ دیں گے۔ اس نے جب اپنی قوم کی یہ صورتحال بصرہ میں دیکھی تو اس نے امام حسین علیہ السلام کو لیٹر لکھا، جواب لکھا جو امام نے لکھا تھا، وہ بھی چھوٹا تھوڑا سا ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ اس نے یہ لکھا کہ آپ کا لیٹر میرے تک پہنچا ہے، امام حسین سے کے جواب میں لکھا کہ آپ کا لیٹر میرے تک پہنچا ہے، میں امامت کا دیکھیے آپ تصور، جنہوں نے امامت سمجھی ہو صحیح طریقے سے، وہ صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں یہ لکھا کہ اس زمین پر آپ حجت خدا ہیں، اس زمین پر آج آپ حجت خدا ہیں، اور اس زمین پر شجرہ طیبہ جو رسول اللہ کا تھا، اس شجرہ طیبہ کی اصل رسول اللہ ہے، جو میں کہتا ہوں اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اور آپ اس کی فرع ہیں، اور آپ کا حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور میں بھی اور میرے لوگ بھی حاضر ہیں آپ پر قربان ہونے کے لیے۔ یہ جواب لکھا یزید ابن مسعود ناشلی نے، اور امام حسین علیہ السلام کو جب اس کا یہ جوابی لیٹر ملا، امام نے 1-2 لفظ لکھے، اس کے بارے میں دعا کی جو تاریخ نے لکھ لی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تجھے کیا کرے، قیامت کے دن سارے خوف تیرے سے دور ہو جائیں، اور خداوند تبارک و تعالیٰ جب سب قیامت میں اکثریت پیاسی ہو تو سیراب کرے خداوند تبارک و تعالیٰ تجھے، کیونکہ تو نے اتنی معرفت والے جملے لکھے ہیں میرے لیے۔ اور یہ اس لیول کا بندہ تھا۔ اور ایک اور آخری شخص کہ جس کو پتہ چلا، اور اس نے کیا کیا، اس کے 10 بیٹے تھے، ایک بصری شخص تھا۔ اب یہاں خواتین کا بھی رول دیکھیے گا، اور اس شخص کا بھی بس آخری نقطہ ہے کہ جب امام علیہ السلام کا یہ لیٹر بڑوں کے بعد کچھ اور بھی لوگوں تک پہنچا، ان میں سے ایک اور شخص تھا، مومن تھا، اس کے 10 بیٹے تھے۔ اس نے اپنے بچوں کو بٹھا کے کہا کہ یہ امام علیہ السلام کا لیٹر ہے اور ساتھ دینا ہے۔ 10 میں سے 2 بچوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ اگر اوپن کروں گا تو ابن زیاد فوری گردن اڑوا دے گا۔ فوراً کہا کہ بچوں سے نکلو، میرے ساتھ نکلو، شہر سے یہ نکلے۔ یہ کربلا سے پہلے امام حسین علیہ السلام جب مکہ میں تھے اس وقت مکہ میں پہنچ گئے ہیں، اور آخر تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں کربلا میں، بس لیٹ نہیں کی، دیر نہیں کی، فوری طور پر مکہ میں پہنچ گئے۔ اس ٹائم بہت فاصلہ ہوتا تھا، چند دن لگتے تھے، 10-15 دن لگ جاتے تھے کہ ایک جگہ سے انسان اٹھے اور دوسری جگہ جائے۔ جیسے ہی لیٹر ملا، اس نے اپنے 10 بچوں کو بلا کے 2 بچوں نے کہا ہم حاضر ہیں، اور آخر تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے، مکہ سے ملے اور کربلا تک آخر تک ساتھ دیا۔ اور یہ جو چند لوگ گئے ہیں، ان کے لیے گراؤنڈ کس نے بنایا؟ ایک خاتون نے، بصرہ کی ایک خاتون نے۔ وہ کیا کرتی تھی؟ وہ مومنہ تھی۔ وہ کرتی یہ تھی کہ اس کے گھر میں شیعوں کی میٹنگیں ہوتی تھیں، اس نے گراؤنڈ فراہم کیا ہوا تھا امام علیہ السلام کے، یہ سارا جو پیغام نیٹ ورک سارا تھا اس کے گھر سے یہ سب چیزیں ہوتی تھیں۔ اب دیکھیے کہ خاتون کتنا بڑا رول پلے کر سکتی ہے، بہت بڑا، کہ اگر خود جہاد پر نہیں جا سکتی، اپنا گھر دین کے لیے وقف کر سکتی ہے، اپنے گھر میں کچھ ایسے کام کروا سکتی ہے کہ جس سے امام حسین علیہ السلام کو، جس سے نظام امامت کو فائدہ ہو، وہ اس نے کیا۔ وہ یہ مومنہ خاتون تھی جس کی وجہ سے یہ چند لوگ امام علیہ السلام کے قافلے میں ملحق ہو گئے۔ اور اس سے نتیجہ یہ لیں گے کہ بصرہ میں آپ کو پتہ چلا آپ کی مجلس میں کہ دیکھیے کہ امام علیہ السلام نے یہ جو 4 بڑے شہر تھے، اس میں 4 کو اپروچ کیا ہے، مدینہ کو بھی، مکہ کو بھی، کوفہ کو بھی اور بصرہ کو بھی، کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے۔ اب وہ علیحدہ بات ہے کہ کتنے یہ جو لوگ تھے رؤسائے قبائل، قبیلوں کے رئیس،
یہ کتنا پیغام عوام تک پہنچاتے ہیں یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن امام نے حجت تمام کر دی ہے۔ امام کی مظلومیت کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساتھی نہ ہونے کی وجہ سے اب کیسے کربلا میں تنہا رہ گئے، آپ کے ذہن میں آ گیا فوری کہ مدینہ میں نہیں لوگ ساتھ دے رہے، مکہ میں 4 ماہ اور 5 دن 125 دن رہیں گے۔ ابھی یہ شاید نکتہ نہ کہنا پڑے لیکن اب آ گیا تو کہہ دیتا ہوں، ایک شخص بھی مکہ میں تیار نہیں ہوا امام کے ساتھ جانے کے لیے۔ مظلومیت دیکھ رہے ہیں آپ امام کی کہ کسی جگہ پر 4 مہینے 5 دن رہیں، ساری تبلیغ کریں، خطبے دیں، کعبہ میں نماز پڑھائیں، لوگ آ کے التماس دعا کہیں، ہاتھ چومیں، کہیں آپ ہی وارث رسول ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ایک بندہ بھی تیار نہ ہو۔ مظلومیت ہے یا نہیں؟ بڑی مظلومیت ہے۔ پھر اس لیے جو لوگ آئے ہیں نا 72 وہ کریم تھے، وہ کریم تھے۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ مظلومیت میں سے جو لوگ امام کے ساتھ ملے ہیں نا وہ عجیب ہیں، پھر ان کے لیول کا کوئی نہیں ہو سکتا، ان کے لیول کے بنی ہاشم والے جنہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ نہیں ہو سکتے، ان کے لیول کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی روحیں فرشتوں نے قبض نہیں کی، کربلا کے شہداء کی روحیں بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ قبض کی ہیں، اتنا ان کا مرتبہ اور ان کا اتنا مقام ہے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشر زینبیہ ہے اور ایام بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے مختص ہیں، جو قرآن نے ہمیں رول ماڈل کے طور پر جن خواتین کے بارے میں تاکید کی ہے ان میں سے ایک خاتون حضرت آسیہ ہیں، فرعون کی زوجہ ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ مسلمانوں تمہارے لیے بھی رول ماڈل ہیں، اسوہ ہیں۔ قرآن کی آیات بھی یہ بتاتی ہیں کہ یہ مومنہ تھیں، اتنی مومنہ تھیں کہ جب فرعون کا انکار کیا اور اس کی حکومت کی بنیادوں کو ہلا دیا تو فرعون نے بھی بہت ظلم کیا ان پر، اتنا ٹارچر کیا، اتنا جسمانی تشدد کیا کہ آیت قرآن کی یہ ہے کہ بی بی آسیہ نے یہ فرمایا کہ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، کہ یا اللہ مجھے اس فرعون سے نجات دے دے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یا اللہ مجھے موت دے دے۔ اتنے شکنجے برداشت کیے فرعون کے، جسمانی اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ علماء مقایسہ کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں بی بی آسیہ کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے، کہ بی بی آسیہ آپ پر اتنے شکنجے ہوئے، آپ کو اتنی جسمانی تکلیفیں دی گئیں کہ آپ بھی نہ رہ سکیں، اور آپ نے کہہ دیا کہ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، لیکن قربان جاؤں اس زینب پر جس نے اپنے اون محمد کو بھی حسین کے لیے فدا کر دیا، قربان جاؤں اس زینب پر کہ اپنے بیٹوں کے علاوہ
علی اکبر کو بھی جب میدان میں بھیجا ہے نا، جب علی اکبر زین سے زمین پر آئے ہیں تو پھر زینب اپنے خیمے میں نہیں بیٹھ سکی، خیمے سے باہر چلی گئی ہیں۔ شاید بعض ارباب مقاتل کی تعبیر کے مطابق مولا حسین سے بھی پہلے علی اکبر کے جنازے پر پہنچی ہیں۔ زینب وہ ہیں، زینب نے یہ سب قربانیاں جب دے لی، اس کے بعد ایک جملہ کہا جو بی بی آسیہ کے جملے کے بالکل برعکس ہے۔ زینب نے نہیں کہا وَنَجَّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، نہیں کہا، ساروں کو قربان کہہ کے یہ جملہ کہا ہے کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، کہ یا اللہ زینب کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، یا اللہ زینب کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ زینب کبریٰ کا وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اب جب کوفہ سے شام کا کہا گیا ہے نا کہ اس ابن زیاد ملعون نے کہا کہ اس کاروان کو اب شام یزید کے پاس لے جاؤ، اب پتہ نہیں کہ کس طرح بیویوں نے لفظ شام سنا ہوگا، نہیں معلوم کہ کس طرح سنا ہوگا، یا یوں کہوں تو شاید زیادہ بہتر ہو کہ اس شخصیت کے لیے شام کا لفظ زیادہ بیویوں سے بھی سخت ہوگا، سید سجاد کے لیے کہ جو بار بار ساری زندگی الشام 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 کہہ کے گریا کرتے تھے، خون کے آنسو روتے تھے، پتہ نہیں انہوں نے کس طرح سنا ہوگا یہ جملہ کہ اب کاروان کوفہ سے شام کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ عزادارو آپ کو معلوم ہے کہ کتنا لمبا سفر تھا کوفہ سے شام کا، اسی لیے سب سے زیادہ مصائب بھی یا شام کے راستے کے ہیں، یا بازار شام کے ہیں، یا دربار شام کے ہیں۔ آپ اور میں دیکھ رہے ہیں اس دفعہ محروم ہیں، سب شیعان عالم محروم ہیں، بڑی تعداد محروم ہے اس کرونا وائرس کی وجہ سے۔ 40 کی راہ پیمائی میں ہم شرکت نہیں کر پا رہے، لیکن جو بھی مشرف ہوئے ہیں انہیں کم از کم اس بات کا اندازہ ہے کہ 40 میں جب انسان نجف سے کربلا کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، جب واک کرتا ہے، چلتا ہے، تو جگہ جگہ اس کی خاطر مدارت کی جاتی ہے، اس کو پانی پلایا جاتا ہے، اس کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، جب تھک جائے تو اس کی تھکاوٹ دور کی جاتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں زہرا کی بیٹیوں پر قربان جاؤں زہرا کی بیٹیوں پر نہ راستے میں آرام ہے، نہ اونٹوں پر آرام ہے، نہ کسی منزل پر آرام ہے۔ جب آرام کرنے کا سوچتی ہیں تو کیا آتا ہے، کبھی تازیانوں سے جواب دیا جاتا ہے، کبھی نیزوں سے جواب دیا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، یہ وہی زینب ہے جو راستے میں تھوڑا بہت کھانا ملتا بھی ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دیتی ہیں، اور خود اتنی نحیف و ضعیف ہو چکی ہیں کہ نماز تہجد کو بھی کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتی۔ اب زینب اتنی کمزور ہو گئی ہے۔ عزادارو اسی لیے شام کا سفر سید سجاد کو خون کے آنسو رلاتا تھا، خون کے آنسو رلاتا تھا۔ ایک طرف اسارت کی مشکل ہے، دوسری طرف چھوٹی ایک 4 سال کی بچی ہے کہ جس کو اپنے بابا کی یاد آتی ہے۔ کوئی لمحہ نہیں ہے سکینہ کے لیے جس میں وہ اپنے بابا کو بھول گئی ہو۔ جب اونٹ پر سوار ہیں اور شام کی طرف یہ اونٹ جا رہا ہے، اس وقت بھی سکینہ کی آنکھوں سے آنسو ہیں، اس وقت بھی عزاداری اونٹوں پر بھی جاری ہے۔ یہ عزاداری کو بھی دشمن تحمل نہ کر سکا۔ یہ جملے کہے اسکتی یا جاریہ فقط آزیتنی ببکائک، کہ اے بچی چپ ہو جا، تیرا رونا بھی ہمیں اذیت کرتا ہے۔ اے ظالمو، یہ تو 4 سال کی بچی ہے، آیا اس کے رونے سے بھی تم پریشان ہوتے ہو؟ جب بی بی چپ نہیں ہوئی اور گریہ کیا، پھر ظالموں نے یہ جملے بولے اسکتی یا بنت الخارجی، اسکتی یا بنت الخارجی، اے خارجی کی بیٹی چپ ہو جا۔ جب بی بی نے یہ جملے سنے، اپنے بابا کے
کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھ کر کہا سکینہ نے یا بتا قتلوک ظلما و عدوانا وسموک بالخارجی، بابا جان انہوں نے بے دردی سے آپ کا سر قلم کیا، انہوں نے بے دردی سے مارا، اور یہ اب خارجی بھی آپ کو کہتے ہیں، اب یہ خارجی بھی آپ کو کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو اب یہ کاروان ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچتا ہے، روایت میں یہ ہے من بلد الی بلد، من بلد الی بلد۔ اب جو بھی نیا شہر آتا ہے ہر نئے شہر میں جشن برپا ہو رہے ہیں، زہرا کی بیٹیوں کا تماشا دیکھا جا رہا ہے، ہر شہر میں جشن منائے جا رہے ہیں۔ جسارت اور بے ادبی کی انتہا ہے، سروں کو جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے حاملان سر اپنی شراب میں مشغول ہیں، عیش و نشرت میں مشغول ہیں۔ عزادارو اس لیے جب یہ کاروان شام کے دروازے پر پہنچتا ہے، ارباب مقاتل لکھتے ہیں علی و زہرا کی بیٹیوں کو شام کے دروازے پر بھی کتنے گھنٹے روکا گیا۔ عزادارو قربان جاؤ اے بی بی زینب آپ پر، اے بی بی زینب آپ پر قربان جاؤ، جو ماں زہرا تھی انہیں فقط دربار میں کھڑا ہونا پڑا تھا، اے زینب قربان جاؤ آپ کو دروازہ شام میں بھی کھڑا ہونا پڑا، اور دربار شام میں بھی کھڑا ہونا پڑا۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اسی گریان آنکھوں